آپ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورۃ النور میں دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا یہ انتہائی اہم واقعہ ہے جو 5 ہجری غزوہ بنو مصطلق میں پیش آیا۔ غزوہ سے واپسی پر قافلہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ آپ رضی اللہ عنہا کسی ضرورت کے تحت ہودج سے باہر نکلیں اور ہوا کی وجہ سے اس کا پردہ نیچے گر گیا۔ ہودج اٹھانے والے غلاموں کو پتہ نہ چل سکا کہ آپ رضی اللہ عنہا اندر نہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہا نہایت دبلی پتلی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی واپسی تک قافلہ مدینہ روانہ ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے وہی قیام کیا کہ جب ان لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہا کی گمشدگی کا علم ہوگا تو یہیں واپس آئیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہا وہیں چادر اوڑھ کر بیٹھیں۔ ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خدمت پر مامور کر رکھا تھا کہ وہ لشکر کی رہ جانے والی اشیاء ضرورت کا خیال رکھیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو پہچان لیا اور اونٹ لے کر آپ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ نے اونٹ کی مہار پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب یہ لوگ قافلے سے جا ملے۔ اس واقعے کو ہوا دینے والوں میں نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خاندانی دشمن تھے بلکہ رئیس المنافقین حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ غزوہ کے دوران بھی وہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ اس فتنے کا مقصد نہ صرف حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اختلاف پیدا کرنا تھا بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے تقدس کے خلاف بدگمانی پیدا کرنا تھا۔ اس سلسلے میں جب سارا مسلم معاشرہ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین و مضطرب تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حقیقت معلوم کرنا چاہی تو آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے آپ جواب دیں۔ انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ پھر آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ سے بھی یہی بات کی، انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ آپ کو ان دونوں کے اس جواب سے بے حد رنجش ہوئی۔ اب جب کہ میرے اپنے ہی میرے سامنے کھڑے ہیں، اگر میں اپنی صفائی میں کچھ کہتی ہوں تو اسے شک سے دیکھا جائے گا، اور اگر اس بات کا اعتراف کرتی ہوں جس کا وجود نہیں تو مخالفین راضی ہو جائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا امتیاز اعلیٰ و عرفہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کے لیے برات کی آیات نازل فرمائیں۔ سورہ نور آیات 11 تا 16۔ ترجمہ: جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کہہ دیا یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے بھی لائق نہیں۔ یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ افکن سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آیات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا، تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ عنہ آ گئے، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے۔ حضرت حسان، طلحہ بن اثاثہ اور حمنہ بنت حجش رضی اللہ عنہم اس واقعہ کی پوری تفصیل صحیح احادیث میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 1 مہینے تک جب تک اللہ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی سخت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لا علمی میں اپنی جگہ بے قرار و مضطرب۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو
یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا، جبکہ اس لیے 4 گواہ ضروری تھے۔ اس کے باوجود تم نے ان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان مصطح اور حمنہ بنت حجش رضی اللہ عنہا کو حد قذف لگائی گئی۔ عبداللہ بن ابی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا۔ یہ معاملہ براہ راست حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عزت و آبرو کا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کو اور خصوصیات بھی حاصل ہیں، جیسا کہ آپ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والدین دونوں آپ کی پیدائش سے پہلے ہی مشرف پا اسلام ہو گئے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا پیدائشی مسلمان تھیں۔ ربیع الاول 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ 13 دن بیمار رہے۔ ان 13 میں سے 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک نے عالم اقدس کی جانب پرواز کی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں۔